بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میرا نام روحی ہے۔ میری زندگی میں کبھی بھی کچھ اچھا نہیں ہوا سوائے اس کے کہ میرا ایک بہت اچھا دوست تھا۔ جب میرے ماں باپ ایک کار حادثے میں چل بسے تو وہ مجھے اپنے گھر لے آیا۔ ہم دونوں دوستوں نے مل کر زمانے کی تلخیوں کو برداشت کیا، ڈبل نوکریاں کی اور اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ بالآخر ہم اپنے خوابوں کو پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں اور شفان ڈاکٹر بن گئے۔ اس نے شادی کی اور اس کی 6 سال کی بیٹی ہما بھی تھی۔ ہم چاروں ساتھ رہتے تھے۔ اب ہم نے اپنا گھر خریدنے کا فیصلہ کیا۔ شفان کی بیوی ماریا ایک بہت اچھی انسان تھی۔ اس نے کبھی میری موجودگی کو غلط نہیں سمجھا، مجھے یہ نہیں جتایا کہ میں ان کے لیے غیر ہوں۔ ہمیں ایک گھر بہت پسند آیا، پر وہ آبادی سے بہت دور تھا۔ آس پاس کوئی اور گھر نہیں تھا۔ شاید اسی لیے وہ گھر ہمیں سامان کے ساتھ بہت اچھی قیمت پر مل رہا تھا۔ اس کے آس پاس کی زمین بھی ہم استعمال کر سکتے تھے۔ ماریا کو پودے لگانے کا بہت شوق تھا۔ وہ تو گھر کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ شفان نے مجھ سے مشورہ کیا۔ ہم نے یہی سوچا کہ گھر کا سامان ہم مہینے کا ایک ساتھ ہی لیں گے، اور میڈیکل ایمرجنسی کی صورت میں تو ہم دونوں بھی ڈاکٹرز تھے۔ ہمارے پاس کار بھی تھی، سو ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ مجھے ایک کمرہ اپنے لیے بہت پسند آیا۔ وہاں ریشمی پردے لگے ہوئے تھے اور بالکل شہزادیوں والا کنگ سائز بیڈ رکھا ہوا تھا۔ یہ اندر سے بہت خوبصورت اور سامان سے بھرا ہوا تھا۔ میں شفان اور ماریا کی طرف بھاگی کہ دیکھو میں نے کیا خوبصورت کمرہ تلاش کیا ہے، پر جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ کمرہ نہیں، ایک اسٹور روم تھا جہاں فالتو سامان کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ شفان اور ماریا ہنسنے لگے کہ میں نے اپنے لیے اسٹور روم پسند کیا ہے۔ شاید مجھے وہم ہوا تھا، پر اتنا مضبوط وہم۔ میں نے اس کمرے کے آس پاس تلاش کیا۔ اس گھر میں 8 کمرے تھے۔ جو کمرہ میں نے دیکھا وہ اب کہیں نہیں تھا۔ مجھے وہاں سامان سیٹ کرنے میں 1 ہفتہ لگ گیا۔ پھر ایک دن رات کے 2:45 بجے کا وقت تھا جب اچانک گھر کی ساری الارم کلاک اور سارے فون ایک ساتھ بجنے لگے۔ ہم سبھی جاگ اٹھے۔ میں ہال میں رکھی گھڑی کو بند کرنے آئی تو شفان بھی وہاں موجود تھا۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ یہ الارم کس نے لگایا، جبکہ ہم نے 2:45 بجے کے الارم کیوں لگانے تھے۔ یہ بات تھی تو عجیب، پر اب اس کی وجہ تلاش کرنا باقی تھی۔ میں اور شفان صبح ہسپتال جاتے اور شام کو 4 بجے واپس آتے۔ گھر میں صرف ماریا اور ہما ہی ہوتی تھیں۔ ایک دن میں کھانا بنا رہی تھی جب اچانک میری انگلی چھری لگنے سے کٹ گئی۔ شفان فوراً میری طرف بڑھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر زخم کو بند کرنے لگا۔ تبھی اچانک ماریا نے ایک عجیب حرکت کی۔ اس نے میرا ہاتھ شفان کے ہاتھوں سے چھڑایا اور کہنے لگی کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ذرا سی تکلیف پر گھبرا جاتے ہو؟ آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ ماریا باقاعدہ اس کا بازو پکڑ کر وہاں سے لے گئی۔ میری طرح شفان بھی قدرے حیران تھا، پر اگلے ہی دن ماریا بالکل نارمل تھی، جب تک اس نے ایک اور عجیب بات نہیں کی۔ کہنے لگی تم دونوں یہاں سے سیدھے ہسپتال ہی جاتے ہو نا؟ کہیں راستے میں شاپنگ کرنے یا فلم دیکھنے کا پلان تو نہیں بناتے؟ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے، ہماری روٹین کا سبھی کو پتا ہے۔ خیر، ماریا نے کہا کہ وہ جنرل سی بات کر رہی ہے۔ شفان راستے میں بھی اسی موضوع پر بات کرنے لگا۔ حیران تو میں بھی تھی کہ ماریا نے آج سے پہلے اس قسم کی بات نہیں کی تھی۔ میں نے آج کل ایک اور بات بھی نوٹ کی تھی کہ وہ زیادہ تر خاموش ہی رہتی تھی۔ میں نے اس سے بات کرنے کا سوچا، مگر اس سے پہلے ہی ہما نے مجھے جو بات بتائی اس نے مجھے حیران کر دیا۔ کہنے لگی ماما ایک کمرے میں جاتی ہیں اور سارا دن وہیں بیٹھی رہتی ہیں، مجھے وہاں لے کر نہیں جاتی، میں ان کو بلانے جاؤں تو بہت ڈانٹتی ہیں۔ ہما نے مجھے روتے ہوئے یہ بات بتائی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سا کمرہ ہے تو اس نے عجیب سی ایک اور بات کر دی۔ کہنے لگی کہ وہ اسٹور روم ہے
جب ماریا وہاں جاتی ہے تو صفائی ہو جاتی ہے اور سامان بدل جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی شہزادی کا کمرہ ہے۔ میں حیران رہ گئی، میں نے بھی وہی کمرہ دیکھا تھا۔ اگلے دن میں ہسپتال نہیں گئی اور ماریا پر سارا دن نظر رکھی کہ وہ کب کہاں جاتی ہے، پر وہ میری موجودگی میں وہاں نہیں گئی تھی۔ اس وقت میرے دماغ میں ایک سوال آیا۔ میں باہر آئی تو میں نے کسی شخص کو ہما سے بات کرتے دیکھا۔ میں فوراً ان کی طرف بھاگی اور ہما کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ شاید کوئی بھکاری تھا۔ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگا کہ کیا ہم لوگ اس گھر میں رہتے ہیں؟ میں نے اس کی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا اور ہما کو لے کر وہاں سے جانے لگی۔ وہ بلند آواز میں چلایا، یہاں سے چلے جاؤ، اگر جان پیاری ہے تو اس گھر سے چلے جاؤ۔ میں نے اس کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا، ویسے بھی وہ شکل سے کوئی پاگل لگ رہا تھا۔ 2 دن سکون سے گزر گئے، مگر تیسرے دن کچھ ایسا ہوا جس کے بعد میرے دماغ نے خطرے کی گھنٹی بجانا شروع کر دی۔ میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، جب مجھے اپنے کاندھے پر کسی کا دباؤ محسوس ہوا تو میں جاگ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ کسی کا بازو میرے اوپر پڑا تھا۔ جو بھی کوئی تھا بیڈ کے دوسرے کنارے پر لیٹا ہوا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ آخر وہ کون تھا؟ میرے کمرے میں رات کے اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ وہ کسی آدمی کا ہاتھ تھا۔ مجھے بہت ڈر لگا۔ میری نظر گھڑی پر پڑی، 2:45 کا وقت تھا۔ میں اچانک اٹھی اور لیمپ کی لائٹ آن کر دی۔ اس شخص کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ شفان تھا۔ شفان، تم اس وقت میرے کمرے میں یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، پر شفان مجھ سے زیادہ حیران تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ میرے نہیں اپنے کمرے میں سویا تھا۔ کب یہاں آ گیا اسے یاد نہیں۔ جانے کیوں اس دن مجھے عجیب سا احساس ہوا، پر میں جانتی تھی وہ جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن یہ غلط فہمی ہمارا گناہ بھی بن سکتی تھی۔ شفان فوراً اپنے کمرے کی طرف گیا۔ قسمت سے ماریا گہری نیند سو رہی تھی اور اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ صبح ہم دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ شاید شفان نیند میں چل کر میرے کمرے میں آیا ہوگا، پر آج سے پہلے اس نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا۔ اس گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے شفان نے اپنے ایک دوست کے لیے میرے رشتے کی بات کی تھی۔ جانے کیوں اگلے ہی دن ماریا کو یہ بات بھی یاد آ گئی۔ اس نے بنا ہم دونوں سے مشورہ کیے شام کو ہی انہیں چائے پر بلا لیا۔ جب ہم دونوں ہسپتال سے واپس آئے تو وہ لوگ گھر میں موجود تھے۔ ان کے ساتھ ایک لڑکا بھی آیا ہوا تھا۔ ماریا نے مجھے بتایا کہ میں چائے بنا کر لے آؤں۔ میں چائے بنا کر لائی اور سب کو چائے کا کپ پکڑایا، پر جیسے ہی میں نے اس لڑکے کو چائے پکڑائی، میرے ہاتھ سے کپ پھسل گیا اور گرم چائے کا کپ اس لڑکے پر گر گیا۔ ماریا نے بات سنبھالی اور فوراً کہا کہ میں اس لڑکے کو باتھ روم کی طرف لے جاؤں اور زخم پر کوئی دوا لگاؤں، پر اسی پل میری زبان نے کچھ ایسے الفاظ کہے جسے سن کر سبھی حیران تھے۔ میں نے سب کے سامنے کہہ دیا تھا کہ میں اس لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، اس کے ساتھ بہت خوش ہوں اور اس کا نام شفان دستور ہے، میرا دوست، میرا ہمسفر۔ اگر آپ سب کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہو تو آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ میں کسی مشین کی طرح ایک ہی سانس میں بولی اور وہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ لوگ باتیں بناتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ مجھے یاد ہی نہ رہا کہ میں نے کیا کہا تھا۔ پھر جب شفان نے مجھے بتایا کہ میں نے یہ سب کہا ہے تو میں حیران رہ گئی۔ میں صفائیاں دینے لگی کہ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، کہنا تو دور کی بات ہے، اور پھر ایسی بات کیوں کروں گی جس کا کوئی وجود نہیں۔ ماریا رو رہی تھی، اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ شفان بھی سر پکڑے ہال میں بیٹھا تھا۔ میں نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی، شفان، مجھے میرے ماں باپ کی قسم ہے، میں نہیں جانتی کہ میں نے یہ سب کیسے بولا، یہ میرے الفاظ نہیں تھے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ میں کبھی اپنے ماں باپ کی جھوٹی قسم نہیں کھاؤں گی، پر یہ بھی سچ تھا، اس نے مجھے یہ سب کہتے سنا تھا۔ خیر، اس نے پھر بھی مجھے تسلی دی اور میں جا کر اپنے کمرے میں سو گئی۔ شفان نے کسی طرح ماریا کو بھی منا لیا۔ میں غلطی پر نہیں تھی،
फिर भी मैंने मारिया से माफ़ी मांगी। उसका कहना था कि अगर वो लड़का मुझे पसंद नहीं था तो मैं बता देती। मैंने इस बात की भी सफाई नहीं दी, क्योंकि वैसे भी सब ने बड़ी मुश्किल से मेरी बात का यकीन किया था। पर इस मामले के बारे में सोचकर मैं बहुत हैरान थी। एक दिन अस्पताल जाते हुए मैंने उसी पागल को देखा। वो हमारे घर से कुछ फासले पर एक खस्ता सी झुग्गी में रहता था और लोगों के घरों से मांग कर खाता था। जाने क्यों मुझे लगता था मैंने उसे कहीं देखा है। एक दिन मैं अस्पताल में थी जब हुमा की कॉल आई। वो रो रही थी। उसका कहना था कि मारिया सुबह से उस कमरे में है। वहां से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। मैं फौरन घर की तरफ भागी और शफान को भी नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं घर आई तो हुमा स्टोर रूम के सामने ही खड़ी थी और बहुत डरी हुई थी। मैं भी डर गई थी, क्योंकि इसी कमरे से किसी के रोने की आवाज़ें आ रही थीं और ये आवाज़ मारिया की नहीं थी। मैंने हुमा को उसके कमरे में छोड़ा और वापस आई। फिर आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई, मगर मैं हैरान रह गई। वहाँ कोई नहीं था। अभी मैं हैरान खड़ी ही थी कि मुझे अपने कांधे पर किसी के दबाव का एहसास हुआ। मैं बुरी तरह चौंक कर पलटी तो वो मारिया थी। वो हंसने लगी कि मैं इतना डर क्यों गई हूँ। मारिया को देखकर लगता था कि वो खाना बना रही थी। जब मैं किचन में आई तो वहाँ 2 से 3 खाने बने हुए थे, जो मारिया 5 मिनट में नहीं बना सकती थी। पर हुमा तो बता रही थी कि मारिया सुबह से उसी कमरे में थी। अब मुझे कोई सबूत नहीं मिल रहा था। मैं मारिया से क्या बात करती, पर मैं इतना जरूर जान गई थी कि ये सब तब से हो रहा है जब से हम इस नए घर में आए हैं। मारिया का रोना अजीब था, शफान का नींद में चलना भी अजीब था, और जैसा कि हुमा ने कहा, मारिया का बार बार इस कमरे में आना भी अजीब था। एक रोज मैं और शफान हॉल में बैठे किसी मरीज की फाइल पर बात कर रहे थे। हमें अंदाजा नहीं हुआ कि रात के 12 बज गए थे। मारिया वहां आई और हमारे सामने खड़े होकर कुछ बोलने लगी। शफान, अब बस करो, कितना काम करना है। वैसे काम तो सिर्फ बहाना है। तुम दोनों का दिल ही एक दूसरे से नहीं भरता। अब तुम मेरे कमरे में आ रहे हो या तुम्हें रूही के कमरे में जाना है। मारिया सामने देखते हुए किसी रोबोट की तरह बोली, लेकिन इससे पहले कि हम कोई रद्द अमल देते वो वहां से गुनगुनाती हुई चली गई। शफान गुस्से से आग बगोला हो गया था। कहने लगा, अब पानी सर के ऊपर से गुजर गया है। आखिर इसकी बातों का मतलब क्या है। मैंने उसे रोकना चाहा, पर वो बहुत गुस्से में था। उस दिन शफान और मारिया में बहुत लड़ाई हुई थी। इन्होंने एक दूसरे से 3 दिन बात नहीं की। मैंने वही किया जो अच्छे दोस्तों को करना चाहिए। मैंने उन दोनों को समझाया मारिया की गलती थी, मगर ये सब शक की वजह से हो रहा था। शफान का कहना था कि मारिया को माफ़ी मांगनी चाहिए, और जब मैंने मारिया से बात की तो उसने मुझे अपने जवाब से हैरान कर दिया। कहने लगी, क्यों, तुम हमारे झगड़े से उदास हो, जबकि तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब जब चाहो उसे अपने कमरे में बुला सकती हो, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। यानी उस दिन मारिया ने शफान को देख लिया था, पर उसने ये बात हमसे नहीं की थी। मारिया ने सिर्फ अपनी सुनाई और मेरी कोई बात नहीं सुनी। एक रात मैंने खुद को एक बहुत ही नर्म और नाजुक बिस्तर में महसूस किया। मेरे आसपास से बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही थी। मैंने देखा मैं उसी कमरे में थी जो वही खूबसूरत कमरा था जो शायद किसी शादीशुदा जोड़े के लिए सजाया गया था। मैं नीम कनूदगी में थी, जैसे कोई धुआं या सहर था। मैंने देखा शफान मेरे पास ही सो रहा था। मैंने 2 पल उसे देखा। उसकी आंखें खुली और वो मुझे मोहब्बत से देखने लगा। फिर अचानक मुझे वो पल याद आ गया जब शफान ने बचपन में मेरा हाथ यूं ही पकड़कर मुझसे कहा था कि आज से वही मेरी माँ है, वही मेरा बाप, बहन, भाई और दोस्त भी। मैं अचानक चौंकी और उससे दूर हट गई। मेरे चिल्लाने से हम दोनों पर तारी सहर टूट सा गया। हमने महसूस किया कि हम स्टोर रूम में थे। वो कोई खूबसूरत कमरा नहीं था। मेरी कलाई में पड़ी घड़ी 2:45 बजा रही थी। इस घर में होने वाले वाकयात
میری سمجھ سے باہر تھے۔ میں ساری رات جاگتی نفسیاتی مریضہ بن کر رہ گئی تھی، پر آج تو حد ہو گئی تھی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اس کمرے کا حلیہ بدلا۔ میرے سامنے ساری تصویر صاف ہو گئی تھی، پر یہ تصویر اتنی بھیانک ہوگی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے کچھ کرنا تھا۔ میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ تو نہیں سکتی تھی، پر میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ ابھی ہم حیران کھڑے ہی تھے کہ ماریا وہاں آ گئی اور رونے لگی۔ اس نے ہم پر بہت گندے الزام لگائے۔ ہم نے اسے بہت صفائی دینے کی کوشش کی، مگر سب بے سود تھا۔ لیکن ہم دونوں وہاں آئے کیسے، یہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ماریا وہاں سے چلی گئی، شفان اس کے پیچھے بھاگا۔ میں فوراً اپنے کمرے میں آئی۔ میں نے اسی شخص کا نمبر ملایا جس سے ہم نے یہ گھر خریدا تھا، پر رات کے اس پہر اس نے کال کہاں اٹینڈ کرنی تھی۔ میں نے صبح شفان کو سب بتایا اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ ماریا بھی اسی کمرے میں جاتی ہے جہاں ہم دونوں تھے۔ اب خیر ہم اسی پراپرٹی ڈیلر سے ملنے گئے۔ اس سے پوچھا کہ ہمارے گھر میں ہم سے پہلے کون رہتا تھا، اس نے یہ گھر کیوں بیچا اور اب وہ کہاں ہیں۔ پہلے تو اس نے سیدھا جواب نہیں دیا، پر پھر شفان کے غصہ کرنے پر وہ سب کچھ بتانے پر مجبور ہو گیا۔ کہنے لگا یہاں حمدان نامی ایک شخص رہتا تھا، یہ اس کا آبائی گھر تھا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی، بیٹی اور کزن کو جان سے مار ڈالا اور خود پاگل ہو گیا۔ اس کے رشتہ داروں نے اس کا گھر بیچ دیا، لیکن اس کہانی کے مشہور ہو جانے کی وجہ سے یہ گھر خریدنے پر کوئی بھی تیار نہیں تھا، اسی لیے یہ گھر آپ کو اتنی کم قیمت پر مل گیا۔ ہم نے پوچھا اب حمدان کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ کہاں ہے یہ کوئی نہیں جانتا، پر اس نے ہمیں حمدان کی جو تصویر دکھائی وہ اس کی فائل میں لگی ہوئی تھی۔ تصویر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ یہ وہی پاگل تھا جو ہمارے گھر کے قریب رہتا تھا، اور اس کی ہی ایک تصویر میں نے اسٹور روم میں پڑی دیکھی تھی۔ میں نے یہ بات شفان کو بتائی۔ ہم فوراً اس کے پاس گئے۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ بولتے وہ خود ہی بول اٹھا، میں نے کہا تھا نا اس گھر سے چلی جاؤ، پر تم نے میری بات نہیں سنی۔ وہ پاگل نہیں تھا، صرف پاگل بنا دیا گیا تھا۔ اس نے ہمیں پوری بات بتائی کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اس گھر میں موجود غیر ماورائی مخلوقات کی وجہ سے ہے، جو ہمیں اس گھر میں رہنے نہیں دینا چاہتی۔ اس گھر میں شرارتی جنات کا قبضہ تھا۔ جو بھی اس گھر میں آیا یا تو خود مارا گیا یا جنات کی شرارتوں نے اسے اس گھر سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہاں پر جو چھلاوا رہتا ہے وہ کسی کی بھی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور یوں چھوٹی چھوٹی باتوں سے لڑائی جھگڑے اس قدر بڑھتے ہیں کہ یہاں رہنے والے ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، بات چاہے کچھ بھی نہ ہو، کتنی ہی محبت اور اتفاق کیوں نہ ہو۔ اس گھر میں رہنے والے مکین کبھی بھی اتفاق اور محبت سے نہیں رہ سکتے۔ اس پاگل کی بات سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ پھر اس نے اپنی کہانی سنائی کہ کیسے اس گھر میں آنے کے بعد اس کی زندگی بھی بدل گئی تھی۔ اس گھر میں ہونے والے پراسرار واقعات نے اس کی زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دیا، یہاں تک کہ اس کے بیوی بچے اسے چھوڑ کر چلے گئے، اور وہ پاگلوں کی طرح در بدر کی خاک چھانتا پھر رہا ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت حیرت ہوئی۔ اس دن کے بعد سے ہم نے اس گھر میں نہ رہنے کا فیصلہ کیا۔ جب ہم دوسرے گھر میں آئے تو خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ بڑے گھر میں رہ کر لڑنے جھگڑنے سے بہتر تھا کہ ہم ایک چھوٹے سے گھر میں اتفاق سے رہ لیتے، اور شاید اسی میں ہماری محبت اور ہمارے رشتوں کی بقا تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔